تجھے کیا لگے، تیرا اس وقت سب سے بڑی تیری ذمہ داری تیری اولاد ہے. اگر تو اسے سنبھال سکے نا، اس کو اس وقت کوالٹی ٹائم دے. یاد رکھیں 11 سال کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کا دل نہیں جیتا نا تو پھر وہ بچہ باغی ہوگا. اس وقت اگر آپ اس کی پٹائی بھی کریں، ڈانٹیں بھی، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. مانا بھی تو ہاں، اگر رزق حلال کھلایا نا تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ پھر 30-40 سال کا باغی بھی ایک مرتبہ پھر اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ، جس طرح مثال کے طور پر آج ہم نے چند واقعات بیان کیے، یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو بتائیں. اب بتائیں اونٹ کو حضور سے کس قدر محبت تھی، ہرنی کو حضور سے کس قدر محبت تھی. آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں 2 سال کا بچہ ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں بتائیں، سیرت کے واقعات بتائیں. اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں آقا کیسے پرواز کرتے ہیں. وہ سپر مین کو بھول جائے گا، بیٹ مین کو بھول جائے گا. جو والدین کہتے ہیں نا کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں بیسٹ بیبی سٹر بچوں کے لیے ٹی وی ہے. جب ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، ٹی وی کے حوالے کر دیا، تو کوالٹی ٹائم دے. بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں. کرسچینٹی اس وقت جو دنیا میں پھیل رہی ہے صرف معجزات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقارنہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا کی تو ہزاروں معجزات ہیں، لیکن ہمیں کتنے معجزات ازبر ہیں، ہمارے بچوں کو کتنے معجزات ازبر ہیں. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، اور اپنے بچوں کو جب آپ کوالٹی ٹائم دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بچوں تک پہنچائیں گے، ان کو دین اسلام سکھائیں گے، پھر بھی اگر بچہ باغی ہو جاتا ہے نا تو آپ نے اپنا کام کیا. پھر اب یہ بچے کی ذمہ داری ہے. اور بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں گھر میں بڑی بڑی جو آفتیں آتی ہیں نا، ان بوڑھوں کی وجہ سے ٹلتی ہیں. جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا، جو بوڑھا جو آپ کا ٹائم مانگ رہا ہے، جو آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہے، اس بزرگ کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. اس ماں کے وجود کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، اب آتی ہیں ٹلتی نہیں ہے. میں نے کہا بتا کیا ہوتا تھا. کہا ایک مرتبہ کچھ گینگسٹرز مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں بچ گیا. ایک وقت میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا، بالکل پینی لیس ہو جاتا، لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا پیسہ آ گیا. کہا اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں ہیں. میں نے کہا کس دور کا واقعہ ہے. جب اس نے بتایا تو پتہ چلا اس وقت اس کے والدین زندہ تھے. میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو بابا جو تجھ سے ٹائم مانگ رہا ہے وہ صرف چاہتا ہے تو اس سے باتیں کرے، لیکن تو کہتا ہے وہ لا یعنی باتیں کرتا ہے، بے مقصد باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں. نادان انسان تجھے پتہ نہیں، وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بابا جب ایک وقت تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنا روب دکھاتا تھا، اپنا دبدبہ دکھاتا تھا، آج گلی بازار میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار کوئی دور تھا لوگ میری باتیں سنتے تھے، اب تو میرا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. جب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر میں آتا ہے نا اور چاہتا ہے کم از کم اپنے بیٹے سے تو بات کروں نا، اور بیٹے کو ڈانٹتا ہے اور بیٹا بھی پھر آنکھیں نکال کے جب بات کرتا ہے تو پھر اس باپ کا دل ٹوٹتا ہے. اور جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا دل لے کر باپ بیٹھا ہوا ہو نا تو یاد رکھو پھر اس کا مستقبل برباد ہے، اس بیٹے کا مستقبل برباد ہے. تو اپنے باپ کو ہنساتا ہے، دنیا کی محتاجی سے بچ جاتا ہے. اگر بوڑھے باپ کو صرف تم لطیفے سنا کر کوالٹی ٹائم دو، صرف اتنا کہو کہ میں نے بالی ووڈ سٹارز کی ساری سٹوریاں سیکھ لی، میں جانتا ہوں کہ فلاں سٹار کی لائف سٹوری کیا ہے، فلاں فٹبالر کی بایوگرافی کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بھائی فلاں کرکٹر کی بایوگرافی کیا ہے، فلاں مشہور شخصیت کی بایوگرافی کیا ہے، لیکن کیا تو نے اپنے باپ کی بایوگرافی بھی پڑھی، اپنے باپ کی سٹوری بھی پڑھی کہ تیرے باپ کی سٹوری کیا ہے، کس طرح محنت کر کے، کس طرح مزدوری کر کے اس نے تیری پرورش کی، کتنی محنت کر کے زمانے کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور آج وہ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ لایانی باتیں کرتا ہے. اب دور بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے. پرانے دور کے پرانے تقاضے تھے، والدین کو بھی بدلنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے بھائی بوڑھوں کو بدلنا چاہیے، اور نادان بوڑھا اب کیسے بدلے گا، اب تجھے بدلنا چاہیے، تو بدل، بوڑھا نہیں بدل سکتا. کہتے ہم کیسے بدلیں؟ اپنے چھوٹے بچے کے لیے تو بدل جاتا ہے. ایک بوڑھا شخص تو کہتے ہیں وہ بدلے. اب کوئی سائیکالوجسٹ آپ کو یہ تعلیم نہیں دے گا. بوڑھوں کی نفسیات کو پڑھنے والا کوئی بھی ماہر یہاں پر کوئی ٹرینڈ بندہ بیٹھا ہو وہ یہاں کھڑا ہو کے مجھے بتائے. بوڑھا کبھی بدل نہیں سکتا، اگر بدل جائے تو خاص اللہ کا کرم ہے. اس نے جو زندگی گزار لی ہے، اب اس کے ذہن میں جو انفارمیشن فیڈ ہو چکی ہے وہ نہیں نکل سکتی. ہاں اگر تو 20-30 سال کا ہے تو بدل سکتا ہے. کیسے؟ جیسے تو 30 سال کا ہے اور اپنے 3 سال کے بچے کی عادتیں اپنا لیتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو سویٹس نہ دو، بچہ ضد کرتا ہے تو اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، تو اس کو پارک میں لے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بابا ضد کرتا ہے. بھائی ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں، ایک مرتبہ میں اسپتال لے کے گیا ہوں، ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا یہ نہیں لے سکتا، یہ پھر وہی ضد کرتا ہے. اب اس کو کیسے راضی کروں؟ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو 30 سال کے ہو کے 30 سال کی عمر تک پہنچ کے اپنے 3 سال کے بچے کی طرح بچہ بن گیا ہے، تو 30 سال کا ہو کے 80 سال کا بابا کیوں نہیں بن سکتا؟
تو اس کی عادتوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تجھ میں تو ابھی ہمت ہے اور توقع اتنی ہے کہ وہ بابا بدل جائے، وہ نہیں بدلے گا۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مستقبل سنور جائے تو اب تو اپنے بابے کی عادات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو جانتا نہیں وہ لایانی باتیں کر رہا ہو، غیر معقول باتیں کر رہا ہو، لیکن بڑے بڑے مقدموں سے اگر تجھے چھٹکارا ملے گا، آزادی ملے گی، تو فقط اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی برکت سے ملے گی۔ کوالٹی ٹائم، جس طرح ہماری آرگنائزیشن میں کنز الہدیٰ میں جو کہ 15 منٹس، ایٹ لیسٹ 15 منٹ آپ بھی اپنے بچوں تک، جن کے بچے یہاں نہیں آئے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں خدا کی قسم۔ اور اگر نہیں سنتے، اگر نہیں مانتے، تو اب ان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان ہے، ٹھیک ٹھاک امیر لڑکا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری ڈیڈ باڈی، چونکہ یہاں سے کبھی کبھی اسپتال والے باڈی نہیں دیتے نا، تو کہا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی کے ساتھ وقت گزارنا، تنہا جب میری ڈیڈ باڈی ہوگی تو میرے ساتھ رہنا، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ تو وہ پہلے دن ابھی باپ کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس ہے، اس نے کہا کہ کچھ نوجوانوں کو بھیج دیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس نے وصیت کی تھی مجھے۔ میں نے کہا وصیت تو تجھے کی تھی نا، ہمیں تو نہیں کہا تھا نا۔ اس کی باتوں سے میں اتنا حیران ہوا، اور اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کیا، بہت کچھ کیا، بڑی محنت کی اس کی پرورش کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اور بہت بڑا بزنس مین ہے وہ، اور ساری کمائی باپ کی تھی۔ کہا کیا کروں بھائی، میں باپ کی لاش کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے کچھ حرکت سی محسوس ہو رہی ہے، مجھے ڈر سا لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ساری عمر میں آٹا گنیا ہاں تے لکھاں کیتے پیڑے، ساری عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں آمدہ نیڑے، کوئی نہیں آمدہ نیڑے، کوئی قریب نہیں آتا۔ اور وہ ایک ظالم کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ہاتھ میں حرکت سے مجھے محسوس ہو رہی ہے، مجھے یہ خوف آتا ہے کہ آنکھیں نہ کھول دے، کہ بابا لوٹ کے نہ آ جائے۔ میں نے کہا ارے نادان انسان، اتنی بغیرتی جانبی واری ڈراما بنیا، ہاتھ نہیں لاؤندے ڈردے، ڈراؤنا بنے، لوگ ڈرتے اپنی اولاد، جانبی ہوئی ڈراؤنا بنیا تے ہاتھ نہیں لاؤندے ڈردے، جنہ نہیں تو پاپ کمایا کتنے گئے تیرے کر دے، جن کے لیے حرام کماتا رہا، پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بیٹے نے کہا شادی کے لیے فلاں ہال بک کرنا ہے، فری مکسنگ ہو، مخلوط محفلیں ہو، پاپ سٹارز ہو، حرام ہو، جائز ناجائز میں تفریق نہیں کی، کچھ فرق نہیں کیا، اس کے لیے جنہوں نے تو پاپ کمایا ان کے لیے تو پاپ کماتا رہا، کتنے گئے تیرے کر دے، آج کہاں گئے وہ۔ سب سے اہم پیغام کہ اگر اولاد بات نہیں مانتی، اب ان کو اللہ کے حوالے کریں، خود اللہ سے لو لگائیں، آپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے۔ میں نے اس طرح کہا استغفار پڑھیں، اور اولاد کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑا بغیرت بیٹا کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ بیٹے سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ رشتہ دار گھر میں آئے ہوئے ہو نا تو ماں بچے کو بلاتی نہیں ہے، باپ بلاتا نہیں ہے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ پتہ نہیں اکڑ کے جواب دے دی، توہین نہیں کر دے، بیٹا اوپر سو رہا ہے جی، میں نے بلایا ہے لیکن وہ آرام کر رہے ہیں نا حضرت، کیونکہ انہوں نے کل کام پر جانا ہے۔ ڈر کے مارے ماں باپ بلاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ تو باہر گلیوں میں گینگسٹر بنتا ہے، تو باہر گلیوں میں کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، اور باہر تجھے لوگ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ جب باہر گلیوں میں نہیں چلتی تو باپ کیا آگے کرتا ہے، باپ کو ڈراتا ہے۔ اس سے بڑا بغیرت کون ہے، لو لائف کون ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے تو یاد رکھ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے پھر تیری اولاد تجھے ڈرائے گی، تیری اولاد تجھے ڈرائے گی۔ اگر آج اللہ نے وقت دیا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، لا تقل لہما اف کے تحت 12 اقوال امام راضی نے نقل فرمائے، ان میں سے ایک قول اف کے حوالے سے امام راضی فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری کہ اگر باپ ایسا اپاہج ہو یا ایسا محتاج ہو، ضرورت مند ہو کہ باپ کو استنجا کرنے کی بھی ذمہ داری بیٹے کی ہے، چونکہ رسپانسبلٹی اولاد کی ہے۔ یہ جو اف ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر ماں باپ کے استنجے کی ذمہ داری تمہاری ہو اور وہ باتھ روم واش روم میں نہ جا سکتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بستر پر ان کا پیشاب اور پخانہ صاف کرو، اور جب تم صاف کرو گے اس دوران اگر تم نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا، کہا فقط رومال رکھ لیا،
اس سے بھی اگر تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہو، حالانکہ یہ فطری ہے بات، یہ نیچرل بات ہے، انسان کو اپنی گندگی سے بھی بدبو آتی ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب کہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے؟ نہ، وہ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن کہا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے، ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی تم یہ خدمت کر رہے ہو اور ان کی صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے ناک پہ رومال رکھ لو، تو گویا کہ تم نے اف کہہ دیا، یہ بھی اف ہے، تم نے ان کا دل توڑا، وہ کہیں گے میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہے، ایسی حرکت بھی تم سے ظاہر نہ ہو، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، وہاں شرک اور قتل کے ساتھ تیسرا کبیرہ گناہ ماں باپ کا نافرمان ہونا ہے، قتل کرنا، شرک کرنا، اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا جو نافرمان ہے، دوسرے گناہوں کا عذاب مؤخر ہوتا ہے آخرت کے لیے بھی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ کرتا ہے اسے اللہ اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اس کا عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اولاد جو بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے والدین کے پاس جا کے، آج ایک تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے یہ آئی لو یو کا میسج اپنے والدین کو بھیجیں، ان کو بھیجیں، ان سے معافی مانگیں۔ آج کی میلاد کی اس کانفرنس کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ میں نے اس پر بھی دو باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اور یاد رکھیں حضور سے پیار کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اگر آپ آخرت میں چاہتے ہیں، جنت میں چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کا پڑوس ملے، تو ماں سے کہا کریں اے ماں مجھے حضور کے پڑوس کی دعا دے۔ کون ہے جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے دعا دے کہ مجھے آخرت میں حضور کا پڑوس ملے؟ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باپ سے کہتا ہے میرے والد صاحب مجھے دعا دیں کہ مجھے آخرت میں حضور کا پڑوس ملے۔ ہمارے اسلاف تو کہتے ہیں ماں باپ سے کہا کرو ہے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں عاشق مصطفیٰ بنوں، مجھے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے دور کا فرد اگر اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے اگر موسیٰ علیہ السلام کا رفیق جنت میں بن سکتا ہے، تو امت محمدیہ کا فرد اگر ماں کی دعا اسے مل جائے تو وہ جنت میں حضور کا پڑوسی کیوں نہیں بن سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا کمپینین کون ہوگا؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فلاں کسائی ہے، قصاب ہے، بچر ہے، گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، ایڈریس کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ دکان ہے، وہاں گوشت کاٹ کاٹ کر بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، پورا دن اس کی ادائیں دیکھتے رہے کہ اس کی کون سی ادا ہے جو رنگ لائی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، کہ اسے اللہ جل وعلا کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں پورا دن وہ گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے، شام کے وقت دکان بند کرتا ہے، اپنی دکان سے نکلتا ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ کہا آنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اجازت دیتا ہے؟ کہا اجازت ہے۔ اندر چلے جاتے ہیں، جب اس کے گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود کھانا نہیں کھاتا، کھانا پکاتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، اور ایک کمرے کے کونے میں ایک نحیف سی بڑی عورت لیٹی ہوئی ہے، وہ کھانا اسے کھلاتا ہے، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے، بڑی محبت سے اسے بٹھاتا ہے، اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے۔ پانی پلانے کے بعد اس کے منہ سے چند جملے نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ جب اسے لٹاتا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، اور اس کے تصور میں پورا دن گزار دیتا ہوں۔ میں دکان پر گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہوتا ہوں لیکن میرا خیال میری ماں کی طرف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب تو نے اسے پانی پلایا تو اس کی زبان سے چند کلمات صادر ہوئے، میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی، یہ کیا کہتی ہے۔ کہا اللہ کے بندے مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہے نا، یہ ماں کا پیار ہے، یہ اپنی اولاد کی حیثیت کیا جانے، لیکن ان کی ممتا جب جاگتی ہے نا تو یہ دل سے دعائیں دیتی ہے۔ کہا کہتی کیا ہے؟ کہا جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ کہتی ہے جا یہ تیری خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وقت کے نبی موسیٰ کا پڑوس تجھے جنت میں مل جائے۔ کہا میں کسائی کا بیٹا، کہا موسیٰ نبی اللہ، کہا میں کساب کا بیٹا، کہا میں گنہگار، اور کہا اللہ کا نبی موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے نادان تجھے پتہ نہیں ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے، آج تیری ماں کی دعا رنگ لائی ہے، دیکھتا نہیں اس کی دعا کی برکت سے آج موسیٰ تجھے دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے اس ماں کا مقام۔ کل مر گئی نا تو پھر کہو کہ کاش ماں لوٹ کے آ جائے۔ ارے وہ جو اس وقت گھر میں بیٹھی ٹکٹکی
باندھے انتظار کر رہی ہے کہ میرا لخت جگر کب آئے گا. اور جن کی چل بسی ہے نا جو چلی گئی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا حق یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر چل بسے تو ایصال ثواب کے ذریعے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ذریعے تم ان کا قرب حاصل کر سکتے ہو. اگر ان کی نافرمانی کرتے رہے, ایک روایت میں خالہ کے حقوق ادا کرو اور باپ کے حوالے سے باپ کے رابطے والوں کے حقوق ادا کرو, ایصال ثواب کی کثرت کرتے رہو, ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. اگر ماں باپ ناراض گئے ہیں ایصال ثواب بھی کرو, اللہ جل وعلا اس کی برکت سے بھی تمہیں ماں باپ کے فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے گا. اللہ جل وعلا ہمیں والدین کا سچا ادب عطا فرمائے, ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے اور والدین کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح جگہ پارکنگ مل گیا.